امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے جانے کے لیے ایران کی خاطر اپنی آخری مدت میں 5 روز کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ چونکہ بات چیت جاری ہے، اس لیے امریکہ بجلی کے پلانٹس پر منصوبہ بند حملوں کو روک دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی عہدیداران کے ساتھ حالیہ بات چیت مفید رہی اور یہ کسی حل تک پہنچ سکتی ہے، حالانکہ انہوں نے خبردار کیا کہ اس کی معطلی سفارتی پیش رفت پر منحصر ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے امکانی بات چیت کو مسترد کر دیا ہے اور تہران کی وزارت خارجہ نے صدر ٹرمپ کی رائے زنی کو خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے واشنگٹن پر توانائی کے عالمی بازاروں پر دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ اس دوران علاقائی کشیدگی میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائی جاری ہے اور UAE سمیت خلیجی ممالک میں فضائی دفاعی الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے کئی میزائل اور ڈرون کو بیچ میں ہی روک دینے کی خبریں ہیں۔ مزید تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے۔ مغربی ایشیا کے تازہ حالات و واقعات میں کشیدگی ختم ہونے کے مختصر امکان کے درمیان وسیع تر تنازع کا خطرہ برقرار ہے۔ امریکہ کی جانب سے حملوں کو ملتوی کرنے کے فیصلے کو کسی حصول یابی سے زیادہ سوچے سمجھے وقفے کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان اختلافات جاری ہیں۔ اسرائیلی افواج لبنان میں اپنی فوجی کارروائیوں کو وسعت دے رہی ہیں، جبکہ خلیج میں واقع بنیادی ڈھانچے کو لاحق خطرات سے علاقائی تنازع کے بھڑک اٹھنے کا جوخم بڑھتا جا رہا ہے۔ خلیجی ریاستیں بالخصوص توانائی کے کلیدی نظام پر ڈرون اور میزائل مخالف حملوں کے تعلق سے اب طویل مدتی سلامتی گارنٹیوں کو ترجیح دے رہی ہیں۔ عالمی تیل بازاروں کی جانب سے فوری رد عمل کے درمیان آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ کیا سفارتکاری صورتحال کو مستحکم کرے گی یا پورے مغربی ایشیا میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ حکومت نے آج اس بات کی دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے کہ سبھی ریفائنریز مکمل صلاحیت پر کام کر رہی ہیں اور گھریلو اور ٹرانسپورٹ مقاصد کے لیے قدرتی گیس کی 100% سپلائی برقرار رکھی جا رہی ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری تازہ حالات و واقعات سے متعلق ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو فی الحال 50% کمرشل LPG بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فراہمی ترجیحی بنیاد پر ریاستوں یا مقامی اداروں کی جانب سے چلائے جا رہے ریستوراں، ڈھابوں، ہوٹلوں، صنعتی کینٹین، ڈیریوں اور رعایتی کینٹین جیسے شعبوں کو دی جائے گی۔ ان میں صنعتی کینٹین، فوڈ پروسیسنگ، مراعاتی کینٹین اور مائیگرنٹ مزدوروں کے لیے 5 کلو والا FTL شامل ہے کہ اب تک تقریباً 37,000 چھاپے کی کارروائیاں کی گئی ہیں، 550 FIR درج کی گئی ہیں اور 150 گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے مشرق وسطی میں کشیدگی کے مکمل خاتمے کے لیے بات چیت کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ایرانی بجلی گھروں پر متوقع حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ تاہم ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس بات کی تردید کی ہے کہ فریقین کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی اور کہا کہ اس طرح کی جعلی خبروں کا استعمال عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں سے 10 افراد شہید اور 90 زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1039 ہو گئی ہے۔ کولمبیا کی فضائیہ کا ایک طیارہ ملک کے جنوبی حصے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فضائیہ کے کمانڈر کے مطابق طیارے میں 114 فوجی اہلکار اور عملے کے 11 ارکان سوار تھے۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ مالدیپ کے شہر مالے میں 20 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سیف فٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان آج اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ میزبان ملک مالدیپ کے علاوہ سیف سب کنفیڈریشن کی 6 ٹیمیں اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں۔ گروپ اے میں مالدیپ، نیپال، بھوٹان اور سری لنکا، جبکہ گروپ بی میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں شامل ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ جمعرات کو لاہور میں حیدرآباد کنگز مین اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم سپہر کے اوقات میں شمال مغربی جنوبی بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 11، لاہور 19، کراچی 25، پشاور 14، کوئٹہ اور گلگت 10، جبکہ مری 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہے گا، جبکہ جموں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ -2، سری نگر 5 اور شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی پر عمل کیا تو وہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دے گا۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے ملکی فوجی ترجمان کا جاری کردہ بیان ہفتے کے روز شائع کیا۔ ہفتے کے روز ٹرمپ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام پوسٹ کرنے کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں دھمکی دی تھی کہ اگر تہران 48 گھنٹوں کے اندر آبنائی کو مکمل طور پر کھولنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ ایرانی بجلی گھروں کو تباہ کر دے گا۔ ایرانی بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنائی صرف دشمن اور نقصان دہ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس نے اپنا یہ موقف برقرار رکھا ہوا ہے کہ آبنائی ابھی مکمل طور پر بند نہیں اور یہ آبی گزرگاہ ایران کے سمارٹ کنٹرول کے تحت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ ٹرمپ کی دھمکی پر عمل کرتا ہے تو ایران آبنائی کو مکمل طور پر بند کر دے گا اور اسے تب تک دوبارہ نہیں کھولے گا جب تک تباہ شدہ بجلی گھر مکمل طور پر دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے۔ بیان میں یہ انتباہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر ایران کے ہمسایہ ممالک نے امریکی اڈوں کی میزبانی کی تو ان کے بجلی گھر اس کے جائز اہداف بن جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تہران نے تنازعہ شروع نہیں کیا، لیکن اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر دشمن اس کے بجلی گھروں کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایران اپنے اور اپنے مفادات کے دفاع کے لیے درکار ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ ٹوکیو حصص منڈی میں کلیدی نکے اشاریہ پیر کے کاروباری اوقات کے آغاز پر تیزی سے گرا۔ نکے 225 میں ایک مرحلے پر تقریباً 2600 پوائنٹس یا 5% کی کمی ہوئی۔ اس کی وجہ ایران میں تنازع بڑھنے اور خام تیل کی فراہمی میں مزید خلل پڑنے کے خدشات تھے۔ صبح کے کاروبار کے اختتام پر اشاریے کے بند بھاؤ میں 1790 پوائنٹس یا 3.35% کمی ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہفتے کے آخر میں مشرق وسطیٰ میں بجلی گھروں اور دیگر تنصیبات پر حملہ کرنے کی دھمکیوں کے تبادلے کے بعد فروخت کا عمل غالب رہا۔ ان حملوں سے تیل کی ترسیل میں تعطل طول پکڑ سکتا ہے اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان خدشات نے نیو یارک میں خام تیل کے مستقبل کے سودوں کے کلیدی اشاریے WTI کو کچھ دیر کے لیے $100 فی بیرل سے بلند کر دیا۔ ذرائع ابلاغ کے ادارے CNBC سے بات کرنے والے ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منڈیوں پر ٹک ٹک کرتا ٹائم بم رکھ دیا ہے۔ یہ ٹرمپ کی اس دھمکی کے حوالے سے تھا کہ اگر ایران 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کو جہاز رانی کے لیے کھولنے میں ناکام رہا تو بمباری میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی سوڈان میں ایک ہسپتال پر حملے میں کم از کم 64 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 13 بچے، 2 نرسیں، 1 ڈاکٹر اور متعدد مریض شامل ہیں۔ اس افریقی ملک میں 2023 سے فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ایدھانوم گیبریسیس نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام پوسٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہسپتال فی الحال غیر فعال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعے کی رات کو ہونے والے حملے نے ہسپتال کے بچوں، زچگی اور ہنگامی شعبوں کو نقصان پہنچایا۔
الجزیرہ اور دیگر ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ فوج RSF کے اس دعوے کی تردید کرتی ہے کہ اس نے اسپتال پر حملہ کیا۔ WHO کے سربراہ نے بتایا کہ سوڈان میں تقریباً 3 سال قبل تنازع شروع ہونے کے بعد سے اب تک صحت کی سہولیات پر 200 سے زائد حملوں میں 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تیدروس نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ سوڈان میں تنازع کی شدت کو کم کیا جائے اور شہریوں، صحت کارکنوں اور انسانی امداد فراہم کرنے والوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ چینی حکومت کے مشرق وسطی کے امور کے خصوصی ایلچی زائے جون نے 23 مارچ کی سپہر بیجنگ میں ایک خصوصی پریس بریفنگ منعقد کی، جس میں انہوں نے مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال اور اپنے دورے کے بارے میں آگاہ کیا۔ زائے جون نے کہا کہ اس جنگ کا دائرہ کار، شدت اور دورانیہ گزشتہ سال ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں سے تجاوز کر چکا ہے۔ مشرق وسطی پہلے ہی کافی افراتفری کا شکار ہے اور خطے کے ممالک اور عوام کی اس وقت سب سے بڑی خواہش امن اور سکون ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ فریقوں کو فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرنی چاہیے، تناؤ کو مزید بڑھنے سے روکنا چاہیے اور صورتحال کو قابو سے باہر ہونے سے بچانا چاہیے۔ زائے جون نے کہا کہ جنگ کے پھیلاؤ کو ہر صورت روکا جانا چاہیے۔ موجودہ جنگ مشرق وسطی کی خطے کی سلامتی اور استحکام کو شدید خطرے میں ڈال رہی ہے اور عالمی معیشت، توانائی اور جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کو متاثر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین عام شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر ہونے والے تمام حملوں کی بلا امتیاز مذمت کرتا ہے۔ زائے جون نے کہا کہ یک طرفہ پسندی کی بھرپور مخالفت ہونی چاہیے۔ طاقت کا ہونا سچائی یا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عالمی برادری کو مل کر بین الاقوامی قانون کی کسی بھی خلاف ورزی کی مخالفت کرنی چاہیے اور دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے سے روکنا چاہیے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں چینی حکومت کے مشرق وسطی کے امور کے خصوصی ایلچی زائے جون نے مشرق وسطی کے متعدد ممالک کا شٹل ڈپلومیسی کے تحت دورہ کیا، جہاں انہوں نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، مصر کے وزرائے خارجہ اور خلیج تعاون کونسل اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقاتیں کی اور قطر کی وزارت خارجہ کے وزیر مملکت سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تاکہ علاقائی صورتحال پر بات چیت کی جا سکے اور صورتحال کو پرامن بنانے، جنگ روکنے اور امن کے فروغ کے لیے چین کی جانب سے تعاون پیش کیا جا سکے۔ 23 تاریخ کو اسرائیل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے حال ہی میں اسرائیل اور دیگر ممالک کو مطلع کیا ہے کہ امریکہ کے پاس شاید کوئی اور انتخاب نہ ہو اور اسے ایران کے جزیرے خارق میں زمینی فوجی کارروائی کرنی پڑے۔ باخبر ذرائع کے مطابق امریکہ کی فوج مشرق وسطی میں ہزاروں میرینز اور بحری عملے کی تعیناتی کو تیز کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 15 مارچ کو دھمکی دی تھی کہ امریکہ خارق میں نئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے اور ایران کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف مزید آپریشن بھی کر سکتا ہے۔ اس سے قبل ایران کے عسکری ذرائع نے کہا تھا کہ اگر امریکہ خارق پر فوجی جارحیت کرے گا تو ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو یقینی طور پر بے مثال جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ یہ جزیرہ خلیج فارس کے شمال مغرب میں واقع ہے اور خام تیل برآمد کرنے والا ایران کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ایران کا 90% خام تیل یہاں سے برآمد کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں امریکہ کے معروف ماہر بین الاقوامی تعلقات جان میر شائمر نے ایک بلاگ انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کا یہ خیال کہ وہ ایران کی قیادت کو نشانہ بنا کر جنگ جیت سکتا ہے محض ایک وہم ہے۔ جان میر شائمر نے خبردار کیا کہ موجودہ جنگ جتنی طویل ہوتی جائے گی، عالمی معیشت کو اتنی ہی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹوں کے اثرات محسوس کرنے لگے ہیں اور اس کے نتیجے میں خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ کا دورانیہ بڑھتا رہا اور یہ کئی ماہ تک جاری رہی تو اس کے معاشی اثرات دنیا بھر میں مزید پھیل جائیں گے۔ ان کے مطابق موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جیسے جیسے جنگ طول پکڑے گی، عالمی معیشت کی حالت مزید خراب ہوتی جائے گی۔